السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر عافیت سے ہوں گے۔ سامعین، میں ہوں آپ کے ساتھ مصطفیٰ عاصم حنفی۔ سامعین، دنیا میں جس قدر فتنے آج دین کے نام پر اٹھے ہیں، ان سب میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ فتنے اسلاف کی پیروی سے منحرف ہیں اور اپنے خود ساختہ نظریات، اپنے خود سے کریٹ کیے ہوئے ان کے کانسیپٹ ہیں جس کی یہ اتباع کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی یہی باور کرا رہے ہیں، لوگوں کو یہی بتا رہے ہیں کہ یہی دین کا راستہ ہے۔ حالانکہ وہ دین کا راستہ نہیں ہے، وہ ان کی من گھڑت تعویلات کی ایک دنیا ہے، ایک ایسی دنیا ہے، ایک بدتمیزی کا ایسا عالم ہے جس میں صحابہ کرام کی عظمت کا کوئی خیال نہیں کیا جاتا، بلکہ لوگوں کے دلوں سے صحابہ کرام کی عظمت کو نکالنے کا کام اور لوگوں کو علماء وقت سے بدظن کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا توڑ اس قسم کے گمراہ کن فتنے جو ہمیں علماء کرام سے توڑیں گے، پھر علماء کرام سے آگے صحابہ کرام کے تعلق سے بھی لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرنے کی، ان کی عظمتوں کو کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسے گمراہ کن فتنوں کا توڑ ہمارے علماء کرام بتاتے ہیں کہ اسلاف کی مضبوطی کے ساتھ پیروی اور ان کی اتباع ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم نسخہ ہے کہ اس کی بدولت بندہ تمام فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، پھر چاہے وہ رافضیت ہو، خارجیت ہو، ناسبیت ہو، غیر مقلدیت ہو، قادیانیت ہو، یا پھر انجینئر مرزا جیسے دجال اور منافق کے باطل نظریات ہوں۔ چاہے جو بھی ہو، اگر ہم اسلاف کے راستے پر چلیں اور اس کی اسلاف کی اتباع کو لازم کر لیں تو پھر انشاءاللہ کوئی فتنہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اس امت کے آپ کی امت کے 73 فرقے ہوں گے، تو صحابہ کرام نے ان 72 فرقوں پر کوئی ڈسکس نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، تو کون سا فرقہ ہوگا جو حق پر ہوگا؟ جب 73 فرقے ہو جائیں گے تو حق پر کون ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، بس اب وہ چھوڑ دیجئے، انجینئر مرزا کی طرح تعویلات کرنا چھوڑ دیجئے کہ بریلویت میں یہ ہے تو ناسبیت یہ ہے، اہل حدیث اس طرح کے ہیں۔ تو اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آج کے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر کون چل رہے ہیں، کون سی جماعت ہے، کہ ہم کس طرح پہچانیں کہ یہ جماعت صحابہ کرام کے راستے پر ہے، اور اسے پہچان کر ہم اس جماعت کی اتباع کریں تاکہ ہم بھی اسلاف کے راستے پر چل سکیں اور گمراہیوں سے بچ سکیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر جو تحریر ہے اسی سے میں کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علمی حیثیت سے علماء دیوبند کی ولی اللہ جماعت اہل السنہ والجماعہ ہے، جس کی بنیاد کتاب و سنت اور اجماع اور قیاس پر قائم ہے۔ اس کے یہاں کتاب و سنت کی مرادات محض قوت مطالعہ سے نہیں بلکہ اقوال سلف اور ان کے متوارث مذاق کی حدود میں محدود رہ کر نیز اساتذہ اور شیوخ کی صحبت و ملازمت اور تعلیم و تربیت سے ہی متعین ہو سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ عقل و درایت اور تفقہ فی الدین بھی اس کے نزدیک فہم کتاب و سنت کا ایک بڑا اہم جز ہے۔ وہ روایات کے مجموعے سے شارع علیہ السلام کی غرض و غایت کو سامنے رکھ کر تمام روایات کو اسی کے ساتھ وابستہ کرتا ہے۔ تو اس مسلک کو جو سلف و خلف کی نسبتوں سے حاصل شدہ ہے، اگر اصطلاحی الفاظ میں لایا جائے تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دارالعلوم دیناً مسلم، فرقتاً اہل السنہ والجماعہ، مذہباً حنفی، مشرباً صوفی، کلاماً ماتریدی اشعری، سلوکاً چشتی، بلکہ جامع السلاسل
فکراً ولی اللہ، اصولاً قاسمی، فروعاً رشیدی اور نسبتاً دیوبندی ہے۔ الغرض میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ علماء دیوبند کی جماعت ہی وہ جماعت ہے جسے اسلاف کی نسبت حاصل ہے اس زمانے میں، اور خصوصاً بر صغیر میں۔ تو جو کوئی فرقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور ان کے افعال کو حجت نہیں مانتا، ائمہ مجتہدین جن میں تابعین اور تبع تابعین ہیں ان کی تحقیقات پر اعتماد نہیں کرتا، بلکہ ان کے تعلق سے لوگوں میں بدگمانیاں پھیلاتا ہے اور ان کے نام آنے پر بد کلامی کرتا ہے، تو ظاہر ہے ایسے فرقے یا ایسی جماعتیں حق پر نہیں ہیں، گمراہی کے راستے پر ہیں۔ اور آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو ایسی گمراہ کن جماعتوں سے، فرقوں سے اور ایسے گمراہ کن واعظوں سے، اسکالروں سے بچائیں، اور جس جماعت کو اسلاف کی نسبت حاصل ہے اس سے جڑیں، تاکہ تواتر کے ساتھ جو سلسلہ اسلاف کا ہم تک پہنچا ہے ہم بھی اس سے جڑ سکیں اور ہر قسم کی گمراہی سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔